ہم پڑھ رہے تھے کہ برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیات. اگر آپ کو خصوصیات ذہن میں رہیں گی اور آپ کو یہ تو پورا کانسٹیٹیوشن آپ کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت اچھے طریقے سے ان خصوصیات کو ریڈنگ کریں, کم از کم 5 to 7 ٹائمز ریڈ کریں. اور میں کلاس میں اتنی ہی بار بار آپ کو لیکچر ریپیٹ کرواتی, آپ کے لیے ایک پرابلم ہو گئی ہے. لہٰذا اب یہ جو محدود بادشاہت ہے تو اس کا تناظر بھی ہم نے ارتقائی انداز میں ہی دیکھنا ہے, کیونکہ برٹن کے اندر جو کچھ بھی ارتقاء کے معنی ہوتے ہیں نشو و نما پانا, آگے بڑھنا, چیزوں کا ترقی پانا, نمو پانا, اس کی نشو و نما ہونا. جیسے ہم بیج کو مٹی میں بو دیتے ہیں اور اس کے بعد سے اس کے ارتقائی عمل شروع ہو جاتا ہے, وہ پودا بنتا ہے, پودا بنتے بنتے وہ درخت کی صورت دھارتا ہے, دھارتے وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم نے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک نظام باقاعدہ طور پہ مرتب نہیں ہوا, وہ باقاعدہ طور پر ریٹرن ہونے کے بعد ترتیب نہیں پایا, بلکہ جیسے جیسے صورتحال بنتی چلی گئی وہاں کا سیاسی نظام بھی وجود پاتا گیا. 1215 کا میگنا کارٹا کا جو ان کا سائن ہے, جو چارٹر ہے, وہ ایک اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ اس سے انہوں نے بادشاہ کو اختیارات کو کم کیا. بادشاہت جو ہے وہ ایک ایسا نظام رہا ہے جس میں ایک فرد واحد کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے تھے, اور دنیا میں بادشاہتی نظام رائج رہا, وجود پایا. اور ایک خاندان جو ہوتا تھا مورثی انداز میں اپنے آپ کو گورنمنٹ کرتا تھا, رول کرتا تھا, اور جو ان کا حکم ہوتا تھا وہ تمام لوگوں کو ماننا پڑتا تھا. تو یہ کوئی چھوٹا معمولی چارٹر نہیں تھا یا چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ بادشاہت سے اختیارات منتقل کر کے دنیا کے اندر آپ ایسے انقلابات آئے کہ پھر وہ شخصی خاندانوں سے یا مورثی خاندانوں سے سیاست یا وراثت کو نکال کر لوگوں کے, عوام کی یا سب کی فلاح و بہبود کے لیے سیاسی نظام مرتب پانے لگا. تو یہ ظاہر ہے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن کیوں یونیک ہے برٹن کانسٹیٹیوشن, یا اس کو یونیک مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کو قائم بھی رکھا لیکن اس کے پاس اختیارات بھی رہنے نہیں دیے. اختیارات سیاست کی ایک بڑی بحث ہے. یہ میں نے آپ چونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور بار بار آپ کو لیکچرز ریوائز اور ریپیٹ کروانے پڑتے ہیں, تو میں نے 3rd ایئر میں آپ کو شروع کے لیکچرز میں بہت اچھی طرح سمجھایا کہ پالیٹکس جس چیز کے گرد ریوالو کرتی ہے وہ اختیارات ہیں, وہ پاورز ہیں. ان پاورز کو لینے دینے, ان کی رسا کشی, ان کے بحث, اس میں جو بساط کھیلی جاتی ہے دراصل وہ سیاست کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ کتنا حد تک اس پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, اس پالیٹکس میں اپنے انٹرسٹ کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنے ہاں بادشاہ سے اختیارات لے بھی لیے لیکن بادشاہت کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس کو ختم بھی نہیں کیا. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. میں بار بار آپ سے کہوں گی کہ اختیارات کی تمام تر اختیارات کی مالک پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ سے مراد جب ہم برٹن پارلیمنٹ سے مراد لیتے ہیں تو اس کے مراد ہمارا ایوان زیری یعنی کہ ہاؤس آف کامنز ہے, اور ہاؤس آف کامنز تمام تر اختیارات کا مالک ہے. اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ وہاں بادشاہت موجود ہے لیکن بادشاہت رسمی سربراہ ہے, اس کے پاس کسی بھی طرح کے اختیارات موجود نہیں ہیں, تو آپ کو یہ بحث یہ آہستہ آہستہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی پڑتی ہے دیٹ دا انسٹیٹیوشنز, واٹ آر دا انسٹیٹیوشنز, ان کی انسٹیٹیوشنز کی جو اسٹرکچر ہے پہلے ہمیں اس کی ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ ہم نے اب تک برٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو خصوصیات دیکھ رہے ہیں اس میں جو پہلی چیز ہمارے سامنے نمو پا رہی ہے کہ وہاں ایک بادشاہتی ادارہ تو موجود ہے, انسٹیٹیوشن تو موجود ہے, لیکن انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو محض رسمی طور پر رکھا ہوا ہے. اب اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اختیارات کی بحث یا اختیارات کا مالک یا منبع کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ سے مراد جب ہم برٹن پارلیمنٹ سے مراد اختیارات سے مراد لیتے ہیں تو وہاں کا ایوان زیری یعنی کہ ہاؤس آف کامنز ہے. یہ بات بار بار آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی, رجسٹرز پر نوٹ ڈاؤن کرنی پڑے گی, اور بار بار آپ کو لکھنی پڑے گی, تبھی آپ 4th ایئر کا پولیٹیکل سائنس کا جو پیپر ہے وہ پاس کرنے کے قابل ہو سکیں گے. تو محدود بادشاہت سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو اس سے میں نے اتنی لمبی تمہید ہی اس لیے باندھی ہے, اس نے آپ کے ہاں بک میں بھی لکھا ہے کہ بادشاہت کو نئی اور بے اثر شکل دے کر برطانوی عوام نے اسے ایک رسمی سربراہ بنا دیا ہے جو مشورے دیتا ہے لیکن مشوروں پر عمل کرنا وزیر
اعظم اور اس کی کابینہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کی طرف سے جو مشورے بادشاہ کو دیے جاتے ہیں ان پر وہ ہر صورت عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم کی طرف سے بادشاہ کی موت کا پروانہ بھی پیش کیا جائے تو اس پر دستخط کرنے پر مجبور ہے۔ برطانیہ میں نظریاتی اعتبار سے مطلق العنانیت ہے۔ نظریاتی اعتبار سے یعنی کہ جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، نظر آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، یعنی کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں یا ہم اس کی تھیوری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں مطلق العنانیت ملے گی کہ تمام تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہیں، تمام تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ عملی طور پر وہاں بادشاہ کچھ بھی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ حکومت کی تنظیم کے لحاظ سے بادشاہت اور عملی طور پر جمہوریت، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بادشاہ محض رسمی اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، حقیقی اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ اور کابینہ کے پاس موجود ہے۔ تو پہلا انسٹیٹیوشن جو ہمیں برٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر بلٹ ہوتا نظر آتا ہے وہ ہمارے پاس مونارکی کا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کی یونیکنیس، اس کی اسپیشلٹی، اس کے فنکشنز کیا ہیں کہ وہ ہمارے پاس بے اثر ہے، رسمی ہے، اس کو کسی طرح کا کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بات فورتھ ایئر کے لیول پر بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ تھرڈ ایئر کے لیکچرز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پڑھا رہی تھی تو وہاں پر میں نے یہ چیدہ باتیں آپ کے کان گزار کی بھی تھیں کہ آپ کو یہ آگے چل کر تب تک فورتھ ایئر کی بک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کو تھرڈ ایئر کے یہ